رمضان المبارک کے پرنور ایام میں دارالعلوم محمدیہ غوثیہ پھیرا شریف کے علمی و روحانی ماحول سے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کو دل نشیں اور اثر پذیر انداز میں سنیے۔ پیش کی جا رہی ہے خصوصی رمضان ٹرانسمیشن نقوش مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام نقوش مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آپ جہاں بھی ہوں گے ایمان اور صحت کی سلامتی کے ساتھ ہوں گے۔ ناظرین کرام، یقیناً آپ رمضان المبارک کی بہاروں سے مستفید ہو رہے ہوں گے اور یقیناً روزے کے ساتھ ہوں گے۔ تو روزہ دار کے لیے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو خوشخبری سنائی ہے وہ ذرا سنتے چلیے۔ پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، للصائم فرحتان، کہ روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں۔ فرحت عند فطرہ، ایک خوشی اس کے روزہ افطار کرنے کے وقت ہے کہ جب بندہ سارا دن بھوک اور پیاس میں وقت گزارتا ہے، شام ہوتی ہے، دسترخوان پہ بیٹھتا ہے تو جب پہلا گھونٹ پانی کا اندر لیتا ہے تو اس وقت ایک راحت محسوس ہوتی ہے، ایک خوشی محسوس ہوتی ہے۔ اور اسی کے ساتھ جب بندہ روزہ افطار کر لیتا ہے تو جب بندہ روزے کو افطار کرنے کے بعد تو اسی طرح ایک خوشی اس وقت یہ بھی نصیب ہوتی ہے کہ جب بندہ اللہ رب العزت کے فرض کو مکمل کر لیتا ہے تو یہ بھی ایک خوشی کا احساس ہوتا ہے۔ تو حضور نے فرمایا، فرحت عند فطرہ، ایک خوشی روزہ افطار کرنے کے وقت نصیب ہوتی ہے، و فرحت عند لقاء ربہ، اور ایک خوشی اس وقت نصیب ہوگی کہ جب روزہ دار اپنے رب سے ملاقات کرے گا، جب روزہ دار کو اپنے رب کا دیدار نصیب ہوگا۔ یقیناً وہ ایسی خوشی ہے کہ اس کو لفظوں میں بیان ہی نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ رب العزت ہمیں یہ دونوں خوشیاں نصیب فرمائے۔ ناظرین کرام، اب چلتے ہیں اپنے پروگرام کے موضوع کی جانب۔ ہم نے گزشتہ پروگرام میں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاکیزہ بچپن کا تذکرہ کیا تھا، تو آج کے اس پروگرام میں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شباب کا تذکرہ خیر کریں گے انشاءاللہ، کہ وہ شباب کہ کبھی حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حرب فجار میں تشریف لے جاتے ہیں، اور کبھی وہ شباب کہ جس عمر میں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مشرکین مکہ کے درمیان ایک انصاف مبنی ایسا فیصلہ فرماتے ہیں کہ جب حجر اسود کو نصب کرنے کا وقت قریب آتا ہے تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام اس کو نصب کرتے ہیں، تو مشرکین مکہ نہ صرف اس فیصلے کو قبول کرتے ہیں بلکہ اس فیصلے کی تحسین بھی کرتے ہیں۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دانائی اور حکمت کا چرچا کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، یہ حضور کا شباب تھا، اور اسی طرح حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ازدواجی زندگی کے جو تعلقات ہیں، ان تمام کا تذکرہ آج کے اس پروگرام میں ہم کریں گے۔ میرے ساتھ تشریف فرما ہیں پروفیسر ڈاکٹر محمد نعیم الدین الازہری صاحب، لیکچرار الکرم انٹرنیشنل انسٹیٹیوٹ۔ ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب بسم اللہ کیجیے، اور پہلے تو شروع میں کل کا جو ہمارا موضوع ہے اس کو آج کے موضوع کے ساتھ تھوڑا سا مربوط کیجیے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جی فیاض صاحب، کل جیسا کہ سامعین کے ساتھ ہم نے رمضان المبارک کی ان پرنور ساعتوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ بچپن کے احوال پر گفتگو کی تھی، اور اس میں بہت سے موضوعات زیر بحث آئے تھے جن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد کا تذکرہ، جی بالکل، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ، آپ کے والد گرامی، پھر آپ کی جنہوں نے رضاعت کی ذمہ داری اور سعادت جنہیں نصیب ہوئی، حضرت حلیمہ سعدیہ اور قبیلہ بنو سعد کا تذکرہ آیا، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ مدینہ پاک کی طرف سفر، پھر ابوا کے مقام پہ والدہ محترمہ کا وصال فرما جانا، اور پھر دادا جان کی کفالت میں آنا، پھر دادا جان کا وصال فرما جانا، پھر 8 سال کی عمر میں حضرت ابو طالب کی کفالت میں آنا، اور پھر حضرت ابو طالب کے گھر میں جس طریقے سے آپ نے خوبصورتی سے وقت گزارا، اور چچا جان نے جس محبت اور شفقت کا مظاہرہ کیا، وہ ساری چیزیں کل ہم نے بیان کی تھیں۔ تو آج صرف میں اگر اس کو ریلیٹ کروں آج کی گفتگو کے ساتھ، تو آج کیونکہ ہم نے عالم شباب اور جوانی کا تذکرہ کرنا ہے، اور اس میں بھی بہت سارے دروس ہیں ہم سب کے لیے اور سیکھنے کی باتیں ہیں، تو یہ جو یتیمی اور جس آئی اور جسے در یتیم کہا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص مقاصد کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے وہ جو سائے تھے اور جو شفیق ماں باپ تھے ان کو بچپن میں ہی لے لیا، تو اس کے حضور کی شخصیت پر جو اثرات ہوئے، ایک تو صبر و تحمل پیدا ہوا بالکل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت میں، پھر وفا کہ والدہ کے ساتھ، والد کے ساتھ
دادا چاچا سب خاندان کے ساتھ جو آپ نے وفا کی اور بعد میں بھی زندگی میں ان وفاؤں کو نبھایا اور اپنے ماں باپ کو بڑی خوبصورتی سے آپ یاد فرماتے رہے اور ان کی قبر پہ بھی آپ تشریف لے گئے، حاضری بھی دی۔ اسی طرح پھر عمل کا جو درس ہے کہ آپ نے بچپن میں بھی اپنے چچا جان کے ہاں جب رہتے تھے تو بکریاں بھی چرائیں، اور یہ جو ایک پاکیزہ اور بہترین ذمہ داری ہے اس کو بھی ادا کیا، اور بغیر کسی طرح کا اپنے آپ کو ایک یہ سمجھتے ہوئے کہ یہ میرے شایع نشان نہیں، بلکہ پوری محنت کے ساتھ بکریاں چرانے سے بھی رزق حلال جو کمایا، تھوڑے پیسے ہوتے تھے لیکن سٹرگل کی، محنت کی، اور آپ کی زندگی بچپن میں نبوت کے اعلان سے پہلے کوئی معجزات سے عبارت نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ بس بٹن دبانے سے کام ہو جائے اور معجزہ ہو جائے اور خود بخود زندگی کے مراحل طے کرتے جائیں، بلکہ سٹرگل، محنت، جد و جہد، عزم، استقلال، کوشش، عزم پہم، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، جیسے علامہ اقبال نے فرمایا نا کہ ہے شباب اپنے لہو کی آگ میں جلنے کا نام، سخت کوشی سے ہے تلخ زندگانی انگبی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن اور جوانی سخت کوشی سے عبارت ہے، محنت سے عبارت ہے۔ وہاں نعوذ باللہ سستی، غفلت یا سویا رہنا یا ہر وقت اپنی زندگی میں محنت نہ کرنا، یہ چیزیں ہمیں نظر نہیں آتی، بلکہ وہاں تو بہت زیادہ محنت ہے، جد و جہد ہے جس کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بچپن گزارا ہے۔ اور پھر اس میں فیاض صاحب یہ بھی ایک سوال ہوتا ہے کہ مستشرقین نے بھی یہ کہا کہ کیونکہ پے در پے ماں باپ چچا دادا سب جدا ہوتے رہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک نفسیاتی ایک فینومینا میں اور اس میں چلے گئے اسٹیٹ آف مائنڈ میں، تو جس کی وجہ سے کچھ نفسیاتی اثرات تھے کہ آپ نے نعوذ باللہ یہ اس وجہ سے نبوت کا اعلان کیا۔ حالانکہ بعض لوگ جب بچپن میں ان کے ساتھ ایسے واقعات ہوتے ہیں تو وہ سخت بھی ہو جاتے ہیں، چڑچڑے ہو جاتے ہیں، لیکن اس کے برعکس حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں زیادہ رحمت پیدا ہوئی، زیادہ شفقت پیدا ہوئی۔ وہ جنہوں نے اپنے والد کو دیکھا بھی نہیں ہے اور جنہوں نے اپنے والد کو بابا کہہ کے پکارا بھی نہیں ہے، تو وہ جب اپنی امت کے ساتھ تعلق قائم کرتے ہیں تو فرماتے ہیں انما انا لکم بمنزلۃ الوالد، سبحان اللہ، کہ اے میرے غلاموں میں تمہارے شفیق والد کی طرح ہوں، میں تمہارے مہربان باپ کی طرح ہوں۔ تو وہ امت کے لیے ایک شفیق روحانی باپ بن جاتے ہیں، یہ رحمت۔ اور خود فرماتے ہیں انما انا رحمت مہدات، کہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے تحفے میں دی ہوئی ایک رحمت ہوں اپنی امت کے لیے، ایک سراپا رحمت بن کے سامنے آتے ہیں، شفقت بن کے سامنے آتے ہیں، امت کو نوازتے ہیں۔ تو آپ تو سراپا شفقت اور رحمت کا استعارہ بن گئے۔ اور رحمت کا عالم یہ ہے کہ زید ابن حارثہ جن کا آج ذکر آئے گا، وہ جب آپ نے ان کو بیٹا بنا لیا تھا تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے، قمیض مبارک جسم پہ نہیں تھی، تہبند مبارک میں بیٹھے تھے گرمی کے موسم میں۔ تو حضرت زید بن حارثہ نے دستک دی، حالانکہ سگے بیٹے نہیں ہیں، منہ بولے بیٹے ہیں، تو بڑے دنوں کے بعد آئے تھے تو حضور ان کے لیے اداس تھے، تو دستک سے ہی پتہ چل گیا کہ یہ زید کی دستک ہے۔ تو حضور جوش کے عالم میں اسی حالت میں اٹھ کے باہر آ گئے کہ جسم مبارک پہ قمیض نہیں تھی، اور حضرت زید بن حارثہ کو سینے سے لگا لیا اور اس محبت کا اظہار کیا۔ تو آپ کی طبیعت میں یہ شفقت، یہ رحمت کا عنصر جو ہے ہمیں نظر آتا ہے ماشاءاللہ۔ اسی طرح اگر اس محبت کی بات کی جائے تو پھر جب آپ مدینہ ہجرت کر کے تشریف لے گئے تھے تو وہی جو بنو نجار جو آپ کے ننیال تھے جن کا کل ذکر آیا تھا، تو ان کی بیٹیاں پڑھتی تھیں طلع البدر علینا من ثنیات الوداع، آگے اس کا ذکر ہم کریں گے۔ لیکن شفقت اور رحمت اتنی ہے کہ حضور انہیں فرماتے، جب انہوں نے کہا نحن بنات من بن النجاری یا حبذا محمد من جاری، کہ ہم بنو نجار کی بیٹیاں اور حضور ہمارے پڑوسی بن گئے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بچیوں کے سر پہ ہاتھ رکھ کے حضور فرماتے واللہ یشہد ان قلبی یحبکن، کہ میں اپنے رب کو گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ میرا دل تم سے پیار کرتا ہے، تم سے محبت کرتا ہے۔ تو آپ کی طبیعت میں ہمیں یہ ساری عناصر بچپن میں نظر آتے ہیں۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ تو ڈاکٹر صاحب اب تھوڑا آگے چلتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عین جوانی ہے اور اس وقت حرب فجار اور حلف فضول یہ واقعات رونما ہوتے ہیں، تو ان کی کیا حقیقت ہے، اس پہ تھوڑا سا روشنی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ اپنے چچا کے ہاں، جب چچا جان کے ہاں وہاں قیام پذیر تھے اور اس دوران بکریاں چرانے کا معمول بھی تھا، تو مالی حالت اگرچہ اچھی نہیں تھی۔ اس طرح سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ کانا قریباً من البسطاء والفقراء، کہ اپنی مالی حالت میں اگرچہ فقراء اور بسطاء اور سادہ لو
لوگوں کے قریب تھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ لیس بعیدا عن الاغنیاء، لیکن آپ اپنے خاندانی مقام کی وجہ سے اغنیاء اور مالدار لوگوں کی سٹیٹس سے دور بھی نہ تھے۔ تو ان دونوں کے درمیان میں گویا ایک جیسے برج بنتا ہے، جو فقیروں کا بھی ہو، امیروں کا بھی ہو، سب کا ہو، تو ایک ایسا سٹیٹس آپ کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ اور اسی وجہ سے وہ فقہا لکھتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں کبھی قربانی واجب ہی نہیں ہوئی تھی، بالکل اتنے مالدار ہی نہیں تھے، لیکن اس کے باوجود بھی حضور ہر سال قربانی دیا کرتے تھے۔ بالکل، وہ فقر جو ہے وہ فقر اضطراری نہیں تھا بلکہ فقر اختیاری تھا، یعنی آپ نے اپنے لیے خود اس سادہ زندگی کو چنا تھا، ورنہ اگر حضور چاہتے تو زندگی کے سارے اسباب جو عیش و عشرت ہیں اور ساری چیزیں حضور کے لیے موجود تھیں، لیکن سرکار نے انہیں اللہ کی رضا کے لیے چھوڑ دیا تھا۔ اور پھر اس میں یہ بھی ہے کہ جب آپ ایک واقعہ مجھے یاد آ گیا کہ جن دنوں میں آپ وہ چرایا کرتے تھے بکریاں، اور آپ کا ایک دوست بھی تھا، اس کے ساتھ آپ چلے جاتے تھے، اور یہ جو بکریاں چرانا ہے یہ انبیاء کا پیشہ کیوں بنایا گیا؟ اور حضور نے یہ بھی فرمایا کہ آخری زمانے میں جب فتنوں کا دور ہوگا تو میری امت کے وہ لوگ فتنوں سے دور رہیں گے کہ جن کے ہاں بکریاں ہوں گی اور جو دور نکل جایا کریں گے اور ان کو چراتے ہیں۔ آج بھی آپ دیکھیں جو بکریاں چرانے والے ہیں وہ میڈیا کے ان فتنوں سے دور ہیں، اور ہر طرح کی انہیں کوئی ٹینشن نہیں ہے، انہیں بلڈ پریشر نہیں ہے، ان کی زندگی میں بڑا ایک ہمبلنس ہے، اور وہ نیچر کے زیادہ قریب، نیچر کے اور فطرت کے وہ قریب ہیں۔ تو یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ اچھا، انہی دنوں میں حضور فرماتے ہیں کہ میرے دل میں یہ خیال آیا کہ ہم تو بکریاں چراتے ہیں اور دور نکل آتے ہیں وادیوں میں ادھر، تو مکہ کے اندر جو نوجوان ہیں وہ رات کو عشاء کے ٹائم، اسے عربی میں کہتے تھے السمر، یعنی رات کو ایک دوسرے کو کہانیاں سنانے کے لیے جمع ہوتے، تو اس میں ایک دوسرے سے گپ شپ بھی کرتے، دیر تک بیٹھے رہتے ہیں، جیسے آج بھی نوجوانوں کا معمول ہے، چوک چوراہوں میں بیٹھتے ہیں اور اس میں وقت ضائع بھی کرتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ تقاضا جو ایک اللہ تعالیٰ نے رکھا تھا، اس کے تحت میرے دل میں ایک دن خیال پیدا ہوا کہ میں بھی آج ذرا جا کے ان نوجوانوں کے ساتھ بیٹھوں تو صحیح، اور میں بھی تھوڑا ان کا لائف سٹائل چیک کروں۔ تو میں وہ بکریاں اپنے دوست کو سونپ کر کے آج رات تم ان کا خیال رکھنا، اور میں جلدی ذرا نکل آیا، اور جہاں پہ سارے وہ بیٹھتے تھے لڑکے نوجوان، میں ان کے ساتھ جا کے بیٹھا تو وہ کوئی دف بجا رہے تھے، کوئی موسیقی اور شاعری پڑھ رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر نیند طاری کر دی، اور وہ اپنی باتیں کرتے رہے اور میں وہیں سو گیا، اور صبح تک وہاں پہ میرے اوپر نیند طاری رہی، اور پھر اٹھ کے میں اپنی بکریوں کی طرف آ گیا۔ 2 دفعہ یہ ہوا، گویا کہ اللہ رب العزت نے آپ کو بچپن کے اندر بھی آپ کی حفاظت فرمائی، اور ہر اس محفل سے اور ہر اس چیز سے اپنے پاک نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دور رکھا کہ جس کی وجہ سے جو شخصیت کی تیاری ہے اس میں کوئی فرق آ سکے۔ تو اس طریقے سے آپ معصوم ہیں، اور بچپن سے ہی آپ کی یہ عصمت اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی تھی۔ اور یہ جو آپ نے حرب فجار کا پوچھا، اختصار سے اس کا تذکرہ ضروری ہے کہ حرب فجار ایک ایسی جنگ تھی جو دور جاہلیت میں جنگیں ہوتی تھیں، اور قریش مختلف قبائل کے ساتھ مل کے ان جنگوں میں حصہ لیتے تھے، تو حرب فجار کے نام سے ایک بڑی مشہور جنگ ہوئی۔ تو اس جنگ میں کیونکہ سارے قریش نے اور خاندانوں نے حصہ لیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس میں شامل ہوئے، اور اس میں شمولیت آپ کی اس حد تک کی تھی کہ آپ تیر پکڑا دیتے اور اس سارے منظر کو دیکھتے، اور اس سے فنون حرب حضور نے سیکھے، اور اس سے بصالت جو ایک بہادری کے جوہر کیسے دکھاتے ہیں عرب، اور کس طرح وہ میدان شجاعت میں داد شجاعت دیتے ہیں، وہ ساری چیزیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت نے خود دیکھیں، اور ان کی اس حالت اور کیفیت کو بھی دیکھا۔ تو یہ سارا اس دور کا تذکرہ ہے۔ حلف الفضول کا بھی ذکر فرما دیں ادھر۔ ہاں جی، حلف الفضول، جو حلف الفضول ہے یہ ایک ایسا چیریٹی ورک ہے جو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تقریباً 15 سے 18 سال کے درمیان تھی، بعض سیرت نگاروں نے 20 سال لکھا ہے، تو اس وقت یہ حلف الفضول کے نام سے ایک معاہدہ سائن ہوا، اور جو نوجوان تھے مکہ کے ان سب نے مل کے یہ معاہدہ کیا کہ مکہ کے معاشرے کے اندر جو بیوائیں ہو جاتی ہیں، جن کو کھانے اور اسباب جو زندگی ہیں ان کو آگے بڑھانے کے لیے وسائل ان کے پاس مہیا نہیں ہوتے، یا وہ مظلوم جس پہ مکہ کے بعض لوگ ظلم کرتے ہیں، تو مظلوم کی داد رسی کرنا اور بیواؤں کی مدد کرنا، اور جن کے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے انہیں راشن فراہم کرنا، اور جس کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے اس مظلوم کی آواز بننا، یہ چند ایجنڈے تھے جن کے اوپر وہ معاہدہ ہوا۔ اور اس معاہدے میں ایک شخص تھا جس کو فضول کہا جاتا تھا، اور وہ کیونکہ عربوں میں ایک بڑا داد رسی کے حوالے سے مشہور تھا، تو یہ اس کے میمورنڈم میں اور اس کی یاد میں کیونکہ یہ معاہدہ اور حلف ہوا، اس وجہ سے اس کو حلف الفضول کہا جاتا تھا۔ تو اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حصہ لیا اور ایک بڑا فعال کردار ادا کیا،
اور بعد میں بھی حضور اسے یاد کرتے تھے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 سال سے زیادہ ہو گئی اور اللہ نے نبوت فرما دیا. آپ فرماتے ہیں کہ آج بھی میرا دل کرتا ہے کہ اگر قریش مجھے حلف الفضول جیسے کسی معاہدے پہ بلائیں تو اگرچہ مجھے کوئی غیر مسلم بھی بلائے تو میں چیریٹی ورک اور رفاع عامہ کے کام میں ان کے ساتھ دینے کے لیے آج بھی تیار ہوں. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مذہب اور ہر طرح کی جو مسلک اور تعصب سے بالا تر رہتے ہوئے انسانیت کا درد جسے کہتے ہیں کہ پوری انسانیت کے لیے کام کرنا اور سب کے لیے جو ہے وہ اپنے سینے میں درد محسوس کرنا اور ان کی مدد کرنا ایک ہیومن بیسس کے اوپر اور انسانی بیسس کے اوپر، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اعلان نبوت سے پہلے اپنی جوانی میں اس کا درس دیا اور خود اس میں آپ نے حصہ لیا. اچھا ڈاکٹر صاحب، جس طرح آپ نے ابھی تذکرہ فرمایا حلف الفضول کا، مطلب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے رفاع عامہ کے کاموں میں بھی حصہ لیا اور بڑی دلچسپی کے ساتھ لیا. تو اب ہمیں کیا درس ملتا ہے اس رفاع عامہ کے کاموں میں شرکت کرنے سے، اور اس کے علاوہ وہاں شرکت کرنا اور کس حد تک شرکت کرنا، آج کے نوجوان کو کیا اس میں درس ملتا ہے؟ اس میں بالکل بہت اچھا آپ نے سوال کیا. اس میں بہت بڑا ایک درس ہے، بہت بڑا پیغام ہے، اور وہ پیغام یہ ہے کہ اگر چاہتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو اعلان نبوت سے پہلے کی جتنی زندگی ہے صرف اپنے چچا کے گھر تک محدود رہتے اور آپ کی زندگی صرف جو ہے وہ کھانا کھانا یا بکریاں چرانا یا اپنے ہی معاملات کو دیکھنا، اپنی تجارت کو دیکھنا، جیسے آج کل بھی بعض نوجوانوں کی زندگی ہوتی ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ بس یار اپنے معاملات کو دیکھو اور باقی سب کو چھوڑ دو. یہ زندگی نہیں ہے میرے آقا کی. یہ حلف الفضول کیا ہے، یہ چیریٹی ورک کیا ہے، یہ رفاع عامہ کا کام کیا ہے، یہ دیگر معاشرتی کاموں میں حصہ لینا. اس سے یہ ہمیں درس ملتا ہے کہ وہ لوگ جو معاشرے سے کٹ کے ایک سوشل بائیکاٹ قسم کی زندگی گزارتے ہیں کہ مجھے نہ پڑوسی کی حالت پوچھنی، نہ معاشرے کے باقی لوگوں کی داد رسی کرنی، نہ مسجد کے معاملات میں حصہ لینا، نہ دیگر ویلفیئر کے کاموں کے اندر کوئی حصہ لینا. بھائی سب سے پہلے میں ہوں اور میں نے اپنے مفادات دیکھنے ہیں. ایسی مصلحت پسندانہ اور مفاد پرستانہ زندگی جو ہے وہ گزارنے کا حضور نے درس نہیں دیا، بلکہ ایسا بندہ مطلبی بندہ ہوتا ہے، اس میں ایثار پیدا نہیں ہوتا، اس میں وفا پیدا نہیں ہوتی، اس میں صدق پیدا نہیں ہوتا، وہ معاشرے میں اللہ کی نظر میں نہ لوگوں کی نظر میں کوئی مقام حاصل نہیں کر سکتا. تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کو اپنی زندگی میں یہ درس دیا کہ جو معاشرے سے الگ تلگ رہ کے سادھو بن جاتے ہیں یا مفاد پرست بن جاتے ہیں یا صرف اپنے پیٹ کی طرف دیکھتے ہیں، تو ان کو نہ اسلام نے پسند کیا نہ حضور کی سیرت میں ایسا کوئی درس ہمارے لیے موجود ہے. تو یہ ایک بہت بڑا درس ہے جسے عربی میں کہتے ہیں لا للانعزال، کہ الگ تھلگ ہونا چھوڑ دو اور سب سے کٹ کے رہنا چھوڑ دو، بلکہ معاشرے میں رہتے ہوئے اپنی معاشرتی فرائض انجام دو، لوگوں سے گھل مل کے رہو، ان کے مسائل کو سمجھو، کسی کا سہارا بنو، کسی کو جو ہے وہ مشکل سے نکالنے میں اپنا کردار ادا کرو. تو یہ درس ہے جو ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس زندگی کے شعبے سے ملتا ہے. ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب، نہایت ہی خوبصورت انداز میں آپ نے یہ تذکرہ فرما دیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے کٹ کے نہیں رہتے تھے، بلکہ دنیا کے ساتھ بھی معاملات کرتے تھے، رفاع عامہ کے کاموں میں بھی شریک ہوتے تھے. اور آج کے نوجوان کو بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت سے یہ درس ملتا ہے کہ کٹ کے نہ بیٹھ جائیں بلکہ لوگوں کے کام آئیں. ہیں لوگ وہی جہاں میں اچھے دو آتے ہیں کام دوسروں کے، ہمیں دوسروں کے کام بھی آنا چاہیے، ان کی ہیلپ بھی کرنی چاہیے. تو اس کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر صاحب اب آگے تھوڑا سا چلتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے تجارتی سفر کا تذکرہ کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو سفر کیا. تجارتی سفر سے پہلے یہ جو ابھی آپ نے بات کی ہے اس میں مزید ایک اضافہ بھی کرنا چاہ رہا ہوں. بسم اللہ. اور وہ یہ ہے کہ یہ جو ایک ہمارے ہاں سوشل بائیکاٹ کا ایک وجہ یہ بھی لوگ بنا لیتے ہیں جی کہ لوگ مطلبی ہو گئے، مفاد پرست ہو گئے. وہ ایک نغمہ بھی بنا ہوا ہے کہ جب سے دیکھا ہر شخص یہاں ہر جائی ہے، ہم نے ایک کٹیا شہر سے دور بنائی ہے اور اس کٹیا کے ماتھے پہ یہ لکھوایا ہے سب مایا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں، زندگی جو ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں اور بالکل ہی نگلیکٹ کر دیتے ہیں. ایسا نہیں ہے، یہ مایوسی کی طرف لے جاتی ہے یہ فکر. اگر کوئی آپ سے برا سلوک بھی کرے تو آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اس پہلو کو دیکھتے ہوئے اس کے ساتھ اچھا بیہیویئر رکھیں، اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں تو اللہ تعالیٰ اس کی جزا آپ کو ضرور دے گا. اور یہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دور سے ہمیں یہ پیغام بڑے واضح انداز میں ملتا ہے. اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ جو آپ نے تجارتی سفر کے حوالے سے پوچھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تجارتی سفر کا ہم نے ذکر کیا تھا کہ 15 سال کی عمر سے اس کا آغاز ہوا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹے موٹے جو تجارت کے معاملات تھے ان میں حصہ لینا شروع کیا. اور پھر ایک دن 15 سال کی بھی عمر سے پہلے
حضرت ابو طالب جب شام کے سفر پہ گئے تھے تو بچپن میں ہی حضور کو ایک دفعہ ساتھ لے گئے تھے، اور اس وقت 12 سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تھی. تو راستے میں بڑا مشہور واقعہ ہے جسے ارحاسات نبوت میں شمار کیا جاتا ہے کہ ابھی آپ راستے میں ایک جگہ پہ پہنچے تھے، غالباً بصرہ کے قریب کہیں مقام تھا، اور بحیرہ راہب جو ہے اس کی راستے میں ایک معبد تھا جہاں وہ اپنی عبادت کرتا تھا، اور جہاں وہ اپنے مذہب کے مطابق جو ہے وہ ایک سادھو سنت بنا ہوا تھا، فقیر تھا، تو وہ بیٹھا تھا. تو اس نے دور سے جب قافلے کو آتے ہوئے دیکھا تو اس قافلے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بچپن میں تھے، اور ایک بادل آپ کے اوپر سایہ کیے ہوئے تھا، اور جس درخت کے پاس آپ بیٹھے اس درخت کی ٹہنیاں حضور کی طرف سایہ فگن ہو گئیں، جھک گئیں. اور جب اس نے یہ ساری چیزیں دیکھیں تو حضور حضرت ابو طالب سے کہنے لگا کہ اس بچے کو میرے پاس لائیں. اور پھر جب آپ کی پشت پہ مہر نبوت کو دیکھا تو اپنی کتاب، جو اس آسمانی کتاب اس کے پاس پہلے موجود تھی، وہ نکال کے اس نے حضرت ابو طالب کو بتایا کہ یہ وہ بچہ ہے جن کے بارے میں ساری وہ علامات ہیں جو آسمانی کتب میں موجود ہیں کہ یہ نبی و آخر الزمان بنیں گے اور ان کی بڑی شان ہوگی. تو آپ انہیں شام لے کے نہ جائیں، اگر یہود کو پتہ چل گیا تو ان کو نقصان پہنچائیں گے، ان کی زندگی کے لیے خطرہ ہوگا، آپ انہیں واپس لے جائیں. تو یہ حضور کے اعلان نبوت سے پہلے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی جھلکیاں اور اس کی خبریں جو ہیں وہ آ رہی ہیں، اور ان کو ارحاسات نبوت کہا جاتا ہے کہ اعلان نبوت سے پہلے پتھر بھی حضور پہ درود و سلام پڑھتے ہیں، درختوں کو بھی پتہ ہے، بادل بھی سایہ فگن ہوتے ہیں، اور بحیرہ راہب اور دیگر جو اہل کتاب ہیں وہ بھی جانتے ہیں، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، ایسے حضور کو جانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں، بلکہ اس سے بھی زیادہ. بس ان کو جو ہے وہ شیطان نے اور جو ہے وہ باطل قوتوں نے روکے رکھا کہ جنہوں نے کلمہ نہیں پڑھنا تھا انہوں نے نہ پڑھا، لیکن وہ جانتے تھے کہ یہ رسول معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. تو یہ ایک تجارتی سفر تھا. پھر حضرت ابو طالب نے خود حضور سے فرمایا، چچا جان نے، کہ آپ یہ چھوٹی تجارت کرتے ہیں، اپنے علاقے میں کرتے ہیں، لیکن جو سیدہ ختیجہ ہیں، جو مالدار اور شریف النسب خاتون ہیں، جو بہت سخی ہیں اور جن کی بہت اچھی شناخت مکہ کے اندر ہے، تو وہ اپنے مال تجارت سے پہ لوگوں کو تجارت پہ بھیجتی ہیں، تو آپ ان کے مال تجارت کے اندر جو ہے بطور وکیل بن کے تجارت کریں، اور اس سے جو نفع ملے تو اس سے آپ کو بھی فائدہ ہوگا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چچا جان کی یہ بات پسند آئی، اور پھر سیدہ ختیجہ سے بات کی گئی. تو سیدہ ختیجہ الکبریٰ بڑی زیرک اور دانا خاتون تھیں، اور بہت صاحب نظر، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی صلاحیتوں سے نوازا تھا. تو انہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی میں جب آپ کا دیدار کیا تو پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مالی طور پہ چند چھوٹے ٹاسک دیے کہ ایک یمن کا سفر جو ہے میسرہ کو ساتھ بھیجا جو ان کا غلام تھا، اور اس میں تھوڑا مال تھوڑا ٹاسک دے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سفر کو دیکھا. اور جب میسرہ نے آ کے بتایا کہ ان کی شرافت، ان کی نجابت، ان کا اخلاق اور کتنا منافع ہوتا ہے، اور پھر یہ بھی بتایا لا یسجد لصنم، کہ یہ کسی بت کو سجدہ نہیں کرتے. اور حضرت سیدہ ختیجہ بھی موحدہ تھیں، وہ بھی کسی بتوں کو سجدہ نہیں کرتے. جب انہیں پتہ چلا کہ یہ نوجوان بھی اس اعتبار سے میرے ہم مزاج ہیں کہ یہ بتوں کو سجدہ نہیں کرتے، اور زیادہ اٹریکشن پیدا ہو گئی، اور زیادہ دلچسپی بڑھ گئی. بلکہ میسرہ نے یہ بتایا کہ شام کے سفر میں کہ یہ جو ایک شخص سے سودا کر رہے تھے تو اس شخص نے کہا کہ اقسم باللات والعزیٰ، کہ لات اور عزیٰ کی قسم اٹھائیں. تو آپ نے کہا میں نے تو آج تک ان کی عبادت نہیں کی، ان کی قسم میں کیسے اٹھاؤں، میں تو ان کی قسم نہیں اٹھاؤں گا. تو یہ ساری رپورٹیں پہنچی تھی. تو پھر انہوں نے لمبا ایک بہت بڑا جو ان کا مرکزی سفر ہوتا تھا شام کا، وہ سارا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سونپ دیا، اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ختیجہ کا مال لے کے شام کے سفر پہ روانہ ہوئے. اور اس سفر میں پھر جو معجزات کا ظہور ہوا، ارحاسات کا ظہور ہوا، اور میسرہ نے حضور کا اخلاق، حضور کی ڈیلنگ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تجارت کے انداز دیکھے. اور ہوتا یہ تھا کہ باقی تاجر جاتے تھے وہ تقریباً 6 مہینے 2 مہینے 3 مہینے وہاں رکتے تھے، مال بیچتے تھے، پھر دیر کے بعد واپس آتے. لیکن حضور کو جو تجربہ تھا اور جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی لیاقت اور ذہانت تھی کہ ابھی شام پہنچتے گئے ہیں اور سارا سامان سیل بھی ہو چکا ہے، اور بہت بڑا منافع حاصل ہوا ہے، اور منافع لے کے واپس بھی پہنچ گئے ہیں. تو جب سیدہ ختیجہ الکبریٰ نے یہ سارا منافع اور یہ ساری چیزیں دیکھیں، حیران رہ گئیں، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ فریفتہ ہو گئیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی بہت زیادہ قائل اور مائل ہو گئیں. اور پھر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ثابت کر دکھایا
کہ وہ تجارت میں بھی کامیاب ہیں اور وہ اپنی شخصیت میں بھی کامیاب ہیں اور وہ اپنے معاشرے کے ایک بہت وجیح اور باوقار شخص ہیں. تو یہ ایسے نہیں تھا کہ کسی سفارش سے آپ، بلکہ اپنی اہلیت پہ لوگوں نے مانا کہ تجارت میں بھی ان کا کوئی ثانی نہیں، شخصیت میں بھی ان کا کوئی ثانی نہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت یوں نکھر کے سامنے آئے. تو یہاں پھر ہم رک کے نوجوانوں کو یہ کہیں گے کہ تجارت میں اپنا لوہا منوائیں، محنت کریں، سٹرگل کریں، بزنس کریں. یہ بزنس کرنا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور اس سے نفع کمانا، حلال مال کمانا، کسب حلال کرنا، اور اس سے پھر جو پروفٹ آتا ہے اس کو پھر خیر کے کاموں پہ خرچ کرنا، یہ ایک بہت اللہ رب العزت کی پاس درجے والی چیز ہے کہ جو التاجر الصدوق جو ہے، جو سچا تاجر ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کا درجہ بہت بلند فرمایا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس پہ راضی ہوتا ہے. وہ حبیب اللہ ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا دوست اور محبوب ہے، اور یہ سبق بھی ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تجارت سے حاصل ہوتا ہے. سبحان اللہ. بہت ہی خوبصورت انداز میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تجارت کا تذکرہ ڈاکٹر صاحب آپ نے فرما دیا. اب تھوڑا حضور کی زندگی کے تھوڑا اگلے ایام کی طرف چلتے ہیں. حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کی تکمیل کیسے ہوئی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے شادی کس انداز میں فرمائی، اور جو پہلی شادی ہوئی وہ کس عمر میں ہوئی اور کس شخصیت کے ساتھ ہوئی، اس کا تھوڑا سا تذکرہ فرمائیں. جی بالکل، وہ جو نکاح کا سارا واقعہ وہ بھی بڑا دل نشین ہے. جی سیدہ خدیجہ دیکھ چکی تھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت میں بناوٹ نہیں ہے، سادگی ہے، اور بہت آسان حضور کی طبیعت ہے. ایک تاجر کا آسان طبیعت والا ہونا، کہ جس میں نعوذ باللہ بہت زیادہ چالاکی نہ ہو، بہت زیادہ ٹرک نہ کھیلے، بلکہ وہ سچا ہو اور اپنی تجارت میں بالکل سیدھا ہو، اور اس کی شخصیت گنجلک اور پیچیدہ نہ ہو. یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. بلکہ آپ کی اپنی ایک حدیث ہے، آپ فرماتے تھے رحم اللہ رجلا سمحا اذا باع وسمحا اذا اشترى وسمحا اذا اقتدى، کہ جو اللہ تعالیٰ ایسے بندے پہ رحم فرماتا ہے جو بڑا بردبار اور سیدھا سادہ ہو اپنی تجارت میں، اپنے بیچنے میں، اپنے خریدنے میں، حتیٰ کہ قرض کا تقاضا اگر واپس کرنا ہو اس میں بھی وہ مشکل پیدا نہ کرے، بلکہ آسانی اور لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرے. تو فرمایا ایسے بندے کو اللہ بڑا پسند کرتا ہے. تو سیدہ خدیجہ کیونکہ بہت ایک ذہین تاجر تھیں، دانش مند تھیں، تو وہ حضور کی ان ساری صفات کو دیکھ چکی تھیں، اور ان کے پاس بہت رشتے آتے تھے. بڑے بڑے لوگ عرب کے آتے تھے اور اپنی آپ کو پیش کرتے، کچھ لالچ میں بھی کہ ان کا سٹیٹس بہت اونچا ہے، پیسہ ان کے پاس بہت ہے، کامیاب تاجر ہیں. تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ جو عورت کا اسلامی معاشرے میں کیا مقام ہے، اور حضور عورت کو کس نگاہ سے دیکھتے تھے کہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ اگرچہ تاجر تھیں اور خود تجارت کے اندر وہ بہت زیادہ ماہر تھیں، لیکن اس کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ یہ نہیں کہا کہ یہ خاتون ہو کے تجارت کر رہی ہیں، میں ان کے قریب کیسے جاؤں، بلکہ حضور نے ان پہ اعتماد کیا، اور ان کا مال لے کے آپ نے ان کے مال کے اندر تجارت فرمانے میں کوئی آر محسوس نہیں کی. تو یہ پتہ چلتا ہے کہ حضور کی نگاہ میں عورت کا سٹیٹس اور مقام کیا تھا. اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ آپ کو بھی پتہ تھا کہ نکاح کے لیے وہاں بہت رشتے جاتے ہیں، لیکن حضور خود کبھی کوئی بات نہیں کرتے تھے. رشتے میں یہ جو شادی ہوئی ہے کائنات کی حسین ترین شادی، اس میں بات کا آغاز سیدہ خدیجہ کی طرف سے ہوا. سبحان اللہ. اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے خود نہیں حضور سے کہا، بلکہ آپ کی ایک سہیلی تھیں، دوست اور بڑی قابل اعتماد سیدہ نفیسہ بنت منبہ، وہ آپ کے پاس اٹھتی بیٹھتی تھیں اور آپ کی رازدار تھیں. تو جب سیدہ خدیجہ ہر وقت سیدہ نفیسہ سے حضور کی باتیں کرنے لگیں، کتنے کامیاب تاجر ہیں، کتنے خوش اخلاق ہیں، کتنے اچھے ہیں، تو سیدہ نفیسہ نے خود ہی کہا کہ اگر آپ اجازت دیں تو شادی کی بات چلائی جائے. تو حضرت خدیجہ الکبریٰ نے اجازت دی، لیکن خود بات نہیں کی. اس سے دو باتیں سمجھ میں آتی ہیں. ایک یہ کہ نکاح کے اندر خاتون بھی اگر اپنی طرف سے کسی رشتے کو مناسب سمجھے تو وہ اپنے بڑوں سے یا اپنے کسی قابل اعتماد بندے سے بات کر کے اپنی طرف سے بھی وہ اس چیز کو پیش کر سکتی، لیکن اپنے آپ کو ہلکا نہ کرے، ڈی گریڈ نہ کرے، خود بات نہ کرے. یہ ایک خاتون کو زیب نہیں دیتا. تو حضرت سیدہ نفیسہ گئیں اور جا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی اور بات چیت کرتے ہوئے یہ بتایا کہ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اتتزوج یا محمد، کہ یا رسول اللہ، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ شادی کرنا چاہیں گے، شادی کریں گے؟ تو آپ نے کہا کہ کون مجھ سے شادی کرے گا، حالانکہ میں کوئی زیادہ مالدار نہیں ہوں. تو انہوں نے کہا خدیجہ، کہ جو ایک مالدار اور بہترین اور شریف النسب ہے، وہ آپ سے جو ہے وہ اگر آپ کہیں تو وہ کیسی رہیں گی؟ تو حضور نے فرمایا کیا وہ میرے ساتھ رشتہ کرنے پر رضامند ہوگی؟
تو حضرت نفیسہ نے کہا کہ میں ان سے بات کر کے دیکھتی ہوں. یہ ان کا انداز تھا. یہ نہیں کہا کہ وہ تیار ہیں، کہا میں ان سے بات کر کے دیکھتی ہوں. پھر چلی گئیں، پھر 1-2 دن لگائے، پھر واپس آئیں اور پھر کہا کہ میں نے ختیجہ سے بات کی ہے اور انہوں نے کہا کہ حل مثل محمد احد، کہ کیا حضور جیسا بھی کوئی اور، محمد جیسا بھی کوئی اور ہو سکتا ہے؟ اگر وہ راضی ہیں تو میں بھی راضی ہوں. اور اس طریقے سے انہوں نے درمیان میں ایک جو ہے وہ وسیط کا کردار ادا کیا. پھر حضرت ابو طالب نے خود جو ہے وہ رشتے کی بات چلائی اور پھر یہ خوبصورت رشتہ جو ہے وہ یہ بندھن میں آ گیا. اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے درمیان یہ بہترین عقد نکاح جو ہے وہ ہو گیا. اور حضرت ابو طالب نے اس وقت کا جو ایک رواج تھا اور اس وقت کا جو انداز تھا اس کے مطابق خطبہ نکاح پڑھا اور تمام اشراف قریش کی موجودگی میں یہ خوبصورت رشتہ ہوا. حضور کی عمر 25 سال تھی اور سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی عمر 40 سال تھی. تو اس سے ایک اور بات سامنے آتی ہے. اچھا، یہاں یہ معترضین ایک اعتراض کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نعوذ باللہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مالیت کو دیکھ کے نکاح کیا تھا. اس وجہ سے ان کے درمیان تفاوت تھا، ادھر 25 سال عمر ہے، ادھر 40 سال عمر ہے. یہ بڑی اہم آپ نے بات کی. اچھا، اس میں میں ابھی بات کرتا ہوں اس پہ. اس میں دیکھیں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ نکاح کی جو بات ہے اس کا آغاز حضور کی طرف سے نہیں ہوا بلکہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے. پھر دوسری بات یہ ہے کہ سیدہ خدیجہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پرکھ چکی تھی مالی معاملات میں پہلے. صداقت، امانت، دیانت اور کوئی لالچ نہیں ہے، کوئی طمع نہیں ہے، اخلاص ہے، سادگی ہے اور دل کے کھرے ہیں، سچے ہیں. تو اگر ان کے پاس تو بہت رشتے آتے تھے، اگر کوئی طمع کا فیکٹر انوالو ہوتا تو وہ تو بہت دانش مند خاتون تھی، وہ کبھی خود اپنی طرف سے اظہار نہ کرتی. یہ بات تو واضح ہو گئی. پھر ایک اور بات کہ 25 سال حضور کی عمر ہے، 40 سال سیدہ خدیجہ کی عمر ہے. تو یہ جو ایج ڈفرنس ہے، کیا پہلی شادی میں اتنا ایج ڈفرنس کوئی اس میں قدغن تو نہیں ہے یا کوئی اس کی وجہ سے مسائل تو نہیں ہوتے؟ تو اس میں ماہر نفسیات جو علماء ہیں انہوں نے لکھا ہے کہ ایج ڈفرنس کا کوئی مسئلہ نہیں. اسے کہتے ہیں کہ اگر مرد پختہ فکر اور پختہ شخصیت کا حامل ہے تو پھر اگرچہ عمر میں وہ چھوٹا بھی ہے تو وہ اپنے مقام اور مرتبے میں خاتون سے بڑا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم 25 سال کی عمر میں فکری، ذہنی اور شخصیت کی پختگی کے اس مقام پہ تھے کہ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ اگرچہ بڑی تھیں لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت مضبوط اور آپ کی فکر بڑی رسا اور آپ کی شخصیت میں وہ استقامت اور صلابت موجود تھی جو 40 سال کے مردوں میں بھی موجود نہیں ہوتی. تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے، آج کل ماہر نفسیات کہتے ہیں کہ آپ جب شادی کوئی بندہ کر رہا ہو تو عورت جو ہے وہ مرد کے لیول کی عمر پہ نہ ہو، کیونکہ پھر وہ ان کے افکار و نظریات آپس میں ٹکرا سکتے ہیں. اگر ایج ڈفرنس ہو تو زیادہ کامیابی ہوتی ہے. تو اس حوالے سے جو اصولی بات ہے وہ یہی ہے کہ مرد کی ذہنی پختگی کو دیکھا جائے گا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں ذہنی پختگی اور شخصیت کی مضبوطی اس قدر تھی کہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ 40 سال کی عمر میں تھیں لیکن اس کے باوجود حضور کی شخصیت غالب اور حاوی تھی. اس اعتبار سے کہ یہ ایک خوبصورت رشتہ جو ہے یہ کامیاب ترین رشتہ ثابت ہوا اور عرب میں ایک مثال بن گیا. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 25 سال کی عمر سے لے کے 50 سال کی عمر تک 25 سال ساتھ نبھایا. اور ساتھ بھی کیا خوب نبھایا کہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ اپنی وفائیں، اپنا مال، اپنی ساری جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ نثار اور قربان کر دیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وفائیں نبھانے کا حق ادا کر دیا. اور اس رشتے کے اندر پھر جو ہے 6 اولادیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائیں، 4 بیٹیاں 2 بیٹے، سیدہ رقیہ، سیدہ زینب، سیدہ ام کلثوم، سیدہ طیبہ طاہرہ، فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، اور پھر حضرت عبداللہ اور حضرت قاسم. یہ جو بیٹے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 بیٹے اور 4 بیٹیاں سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بطن سے پیدا ہوئیں. بعض بدبخت جو ہیں وہ انکار کرتے ہیں اور حضور کی 3 بیٹیاں حضور کی مانتے ہی نہیں اور کہتے ہیں نہیں جی وہ سیدہ خدیجہ جو ہیں وہ پہلے سے ان کی تھی. حالانکہ تمام تر کتب تاریخ، کتب تفسیر، قرآن کی آیات اور احادیث اس بات پہ گواہ ہیں کہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی جو حضور سے اولاد ہوئی وہ 4 بیٹیاں ہیں اور وہ 2 بیٹے ہیں. اور تیسرا حضور کا جو بیٹا ہے وہ حضرت سیدہ ماریہ قبطیہ کے بطن سے ہوا جن کا نام حضرت ابراہیم علیہ السلام تھا. اور یہ تینوں بیٹے بچپن کے اندر ہی وصال فرما گئے اور بیٹیاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جوان ہوئیں، ان کے نکاح ہوئے، ان کی شادیاں ہوئیں، وہ اپنے اپنے گھروں میں رخصت ہوئیں. اور پھر حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا وہ حضور کے وصال کے وقت موجود تھیں اور باقی بیٹیاں جو ہیں حضور کی زندگی میں ہی ان کا وصال ہو گیا. تو یہ وہ 25 سالہ وفا کا سفر ہے
جو ہمیں سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضور کا ملتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ نے یہ تو وضاحت کے ساتھ بیان فرما دیا کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہر چیز حضور کے اوپر نچھاور کر دی، اپنا مال بھی پیش کر دیا۔ تھوڑا سا یہ بھی بیان فرما دیں کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفا کا کیا پہلو تھا، کیا انداز تھا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ؟ وفا بے مثال اور لازوال اور با کمال۔ سبحان اللہ۔ ایسی وفا، ایسی محبت، ایسی مثالی ازدواجی زندگی ہمیں کہیں اور دیکھنے میں نہیں مل سکتی، اور یہ تمام تر جو شادی شدہ جوڑے ہیں ان کے لیے وفا کا ایک رول ماڈل حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسوہ حسنہ عطا فرمایا۔ کیا بات۔ آپ دیکھیں کہ حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی میں بھی وفا نبھائی، اور وصال کے بعد جب فتح مکہ ہوئی جی، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ فتح مکہ کے وقت حالانکہ بڑے مشغول تھے اور بتوں کو توڑ کے خانہ کعبہ سے نکال رہے تھے اور ایک بڑی مصروفیت تھی، لیکن اس وقت بھی سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کے دور کی ان کی ایک سہیلی آ گئیں، بوڑھی لاٹھی ٹیکتی ہوئی، تو حضور سب کو کہا کہ مجھے پیچھے ہٹ جاؤ اور میں 1 گھنٹہ چند لمحے میں اس کے ساتھ بیٹھ کے گفتگو کروں۔ کیا بات۔ چادر بچھائی، انہیں اس کے اوپر بٹھایا اور گفتگو کرتے رہے۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ کیا گفتگو فرما رہے تھے؟ فرمایا کننا نتذکر الایام الجمیلہ، کہ ہم اپنے وہ خوبصورت دن یاد کر رہے تھے، کیا بات۔ سیدہ خدیجہ کی وفاؤں کا تذکرہ کر رہے سبحان تھے۔ اللہ۔ اور اسی طرح جب گھر میں کوئی گوشت پکتا واہ۔ تو سب سے پہلے سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کی جو سہیلیاں ہیں واہ۔ فرماتے ان کو یہ دے کے آؤ، سبحان اس وفا کو ہمیشہ یاد رکھا۔ کیا بات۔ بلکہ ایک دفعہ دستک ہوئی، اور دستک اس طرح ہوئی جیسے سیدہ خدیجہ کے دور میں گھر پہ ہوتی تھی، تو حضور نے فرمایا اللہ اللہ کأنہا صوت خدیجہ، ایسے لگتا ہے جیسے یہ خدیجہ کی آواز ہے۔ واہ۔ اللہم اجعلہا حالا اخت خدیجہ، یا اللہ یہ جو آئی ہے اسے خدیجہ کی بہن حالہ بنا دے، یعنی یہ وہ آئی ہو۔ تو واقعی وہ موجود تھی، سبحان اللہ۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر خوش ہو گئے، چہرہ دمک اٹھا۔ ایک دفعہ سیدہ عائشہ صدیقہ نے عرض کیا اما زلت تذکر تلک الوجوز، وہ جو ایک فطری چیز ہوتی ہے جی۔ کہ سیدہ عائشہ حالانکہ سیدہ خدیجہ کا بڑا احترام کرتی تھی، لیکن ایک جملہ کہا کہ یا رسول اللہ آپ ابھی تک اس بوڑھی خاتون کو یاد رکھتے ہیں، وقد ابدلک اللہ خیرا منہا، جبکہ اللہ نے آپ کو اس سے بہتر جوان بیویاں دے دیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واللہ ما ابدلنی اللہ خیرا منہا، کہ خدیجہ اے عائشہ تم سب بڑی اچھی باوفا ہو، لیکن مجھے خدیجہ سے بہتر کوئی اور زوجہ نہ مل سکے گی، کیا بات۔ کیونکہ صدقتنی ہی نہ کذبنی الناس، کہ میری اس نے اس وقت تصدیق کی جب لوگوں نے مجھے جھٹلایا، وواستنی ہی نہ ترکنی الناس، اور اس وقت میری غمگساری کی اور مجھے تسلی دی جب لوگ مجھے چھوڑ گئے تھے، اور وہ میرے لیے ایک بہترین رفیقہ حیات تھی۔ تو اپنی رفیقہ حیات اور اپنی بیوی کے ساتھ وفا کو نبھانا، اور عورت کا زندگی میں کیا مقام ہے اور کیسے ایک ازدواجی مثالی زندگی قائم کرنی ہے، یہ بھی کوئی کسی نے سیکھنا ہے تو وہ سید العالمین اور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سیکھے۔ بہت سی مثالیں ہیں، لیکن آج اسی پہ ہم اکتفا کرتے ہیں کہ اس حوالے سے یہ جو ایک وفا کا پیکر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بنے، اللہ تعالیٰ ہر خامد کو اپنی زوجہ کے ساتھ اسی طرح وفائیں نبھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ساتھ یہ بھی یہ ریلیٹڈ بات آ گئی، اس کو بھی اس میں اٹیچ کر دیں کہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ نے وہ پہلی خاتون ہیں جنہوں نے اسلام قبول کیا، یہ شرف بھی آپ کو حاصل ہے۔ یہ بالکل آپ نے وجہ فرمایا، خواتین میں اسلام لانے والی وہ سب سے پہلی ہیں، اور یہ وہ ہیں کہ جب ان کا وصال ہوا تو جبرائیل امین آسمان سے آئے اور انہوں نے آ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ بشر خدیجہ ببیت فی الجنت لا نصب فیہا، کہ آپ سیدہ خدیجہ کو بشارت دے دیں کہ ان کے لیے جنت میں ایک ایسا محل اللہ نے تیار کیا جس میں کوئی تھکاوٹ نہیں ہے، جس میں کوئی جو ہے وہ ان کے لیے پریشانی نہیں ہے، بلکہ راحت ہی راحت ہے، اجر ہی اجر ہے۔ اللہ تعالیٰ ام المومنین سیدہ خدیجہ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ جنت المعلیٰ میں آج بھی ان کا مزار مرجع خاص و عام ہے، جب بھی مکہ شریف جائیں ضرور امت کی اس با وفا با حیا عظیم ماں کی بارگاہ میں حاضری دیں، سلام محبت پیش کریں۔ اللہ تعالیٰ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کے درجات بلند فرمائے اور ہمیں اپنی اس با وفا اور عظیم ماں کو ہمیشہ یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب تھوڑا سا مزید آگے چلتے ہیں ڈاکٹر صاحب۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مشرکین مکہ کے درمیان حجر اسود کو نصب کرنے کا فیصلہ فرمایا تھا، تو وہ کیا واقعہ تھا اور اس میں کیا حکمت کے پہلو تھے؟ جی جو یہ حجر اسود کا واقعہ پیش آیا ہے، اس میں
حضور صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت سے پہلے حضور کو تیار کیا گیا کہ سارے قریش کے سامنے حضور کی قیادت اور کیسے حضور معاملات کو ہینڈل کر سکتے ہیں یہ آ جائے. تو اس میں یہ درس تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صرف تاجر ہی نہیں ہے عظیم، بلکہ ایک عظیم قائد بھی ہیں، ایک عظیم لیڈر بھی ہیں، اور بڑی بڑی مشکلات میں چیزوں کو ٹیکل کرنا اور لوگوں کو آپس میں جوڑنا اور ملانا اور جمع کرنا لوگوں کو، یہ آپ کو آتا ہے. یہ آپ کی شخصیت میں ایک واقعے سے ثابت کیا گیا، اور وہ یہ تھا کہ سیلاب آیا اور سیلاب نے خانہ کعبہ کی بلڈنگ اور عمارت کو بڑا نقصان دیا اور بلڈنگ بیٹھنے لگی اور اس میں دراڑیں پڑنے لگیں. تو قریش جو ہیں انہوں نے، اگر سب کے لیے خانہ کعبہ بڑا مقدس تھا تو انہوں نے سوچا کہ یہ اللہ کا گھر ہے اور اس کو پھر سے تعمیر کرنا چاہیے. تو پہلے تو وہ گرانے پہ تیار نہیں تھے، لیکن پھر انہوں نے ایک دعا مانگی کہ اگر تو یہ جو کام ہم کرنے لگے ہیں اس میں خیر ہے اور ہماری نیت اچھی ہے تو پھر یہ ہو جائے. تو ولید بن مغیرہ نے ہتھوڑا لے کے ایک اینٹ جو ہے خانہ کعبہ کی اس کو ماری، اور پھر سارے ڈر گئے کہ اب پتہ نہیں آج رات اس کے ساتھ کیا ہوگا، اور صبح جب اگر یہ صحیح سلامت اٹھا تو پھر ہم خانہ کعبہ کو دوبارہ سے گرا کے تعمیر کریں گے. تو پھر وہ صحیح اٹھا، پھر ان کو ہمت ہو گئی، پھر انہوں نے وہ، اور کہتے ہیں کہ اگرچہ وہ کفار اور مشرکین تھے اور ان کی اخلاق خراب ہو چکے تھے، لیکن اس کے باوجود اس چیز کا انہیں خیال تھا، انہوں نے آپس میں طے کیا کہ ہم ایک ٹیڑی پیسہ جسے کہتے ہیں وہ بھی ہم حرام کا خانہ کعبہ کی تعمیر میں نہیں شامل کریں گے. تو انہیں حرام حلال کی یہ تو پتہ ہی تھا کہ حرام کیا ہوتا ہے اور کیسے حرام کمایا جاتا ہے اور کیا چیزیں، یہ کیونکہ ایک دین ابراہیمی کے اثرات تو چلے آ رہے تھے، تو انہوں نے خانہ کعبہ کی تعمیر میں کوئی حرام شامل نہیں کیا. تو اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ اگر غیر مسلم اور کافر ہو کے وہ اللہ تعالیٰ کے گھر پہ کوئی حرام چیز نہیں لگا رہے تھے، تو آج مسلمان ہو کے کوئی آدمی اگر حرام جو ہے اس کو اپنی زندگی میں لے کے آئے گا تو پھر اس کی شخصیت اور زندگی میں کیسے برکت ہو سکتی ہے. حضور نے فرمایا کہ کل لحم نبت من حرام، فرمایا کہ فالنار اولا بہی، کہ ہر وہ گوشت جو جسم میں حرام چیز سے پیدا ہو تو بہتر یہ ہے کہ وہ آگ میں جل جائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی اس پہ وعید فرمائی ہے، حرام کھانے والے کی دعا قبول نہیں ہوتی، اور حرام کھانے والا جو ہے اس کو بے برکتی اس کی زندگی میں آ جاتی. تو یہ بھی اس سے سبق ملتا ہے. تو پھر بہرحال خانہ کعبہ تعمیر تو ہو رہا تھا، اور جب اس مقام پہ خانہ کعبہ پہنچا کہ جہاں حجر اسود کو نصب کرنا تھا، اس پاکیزہ اور جنتی پتھر کو، تو ان کا آپس میں اختلاف ہو گیا کہ اب یہ کون رکھے گا، اور ہر قبیلہ کہہ رہا تھا کہ میں جو ہے ہمارا قبیلہ اس میں آگے ہوگا اور یہ شرف اسے ملے گا. تو پھر انہوں نے کہا کہ ہم کسی کو ثالث مقرر کرتے ہیں. تو ابھی فیصلہ نہیں ہو رہا تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت جوان تھے اور ایک بڑے وجیح اور باوقار آپ کی رائے تھی. تو آپ نے فرمایا کہ یوں کر لیتے ہیں کہ کل جو سب سے پہلے حرم کی دروازے سے داخل ہوگا نا، وہ جو فیصلہ کرے گا وہ اس کا فیصلہ قبول کیا جائے. تو صبح سارے ہی رات کو جلدی سوئے اور صبح اٹھ کے دوڑے کہ وہ پہلے، تو دیکھا کہ سب سے پہلے حرم میں داخل ہونے والے خود رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. تو پھر سب نے کہا کہ نثق بالامین ارتدینا بالامین ارتدینا بالامین، کہ ہم اس امین کے فیصلے پہ راضی ہیں، ہم اس صادق کے فیصلے پہ راضی ہیں. تو وہ حضور کی صدق اور امانت پہ پہلے سے ایمان لا چکے تھے. یہ تو وہ مانتے تھے کہ صادق بھی ہیں، امین بھی ہیں، ہم ان کے فیصلے پہ راضی ہیں. تو حضور نے کیا خوبصورت فیصلہ کیا. اس سے معاملہ فہمی، اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ایک آپ یوں سمجھ لیں کہ تدبیر ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سرداری اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں وہ جو اللہ نے ایک فکر رسا عطا فرمائی ہے، اس کا پتہ چلتا ہے. آپ نے چادر بچھائی، اور چادر بھی آپ کی، اور اس کے اندر حجر اسود خود اپنے ہاتھوں سے رکھا، اور پھر فرمایا کہ اب اس کو جتنے بڑے قبائل تھے ان کے سردار آگے بڑھ کے اس کو اٹھائیں. اور جب وہ اٹھا کے وہاں پہنچے تو حضور نے اپنے ہاتھوں سے اس کو نصب کر دیا. تو حجر اسود بھی حضور کے ہاتھوں سے اللہ نے نصب کروایا، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لیاقت و ذہانت کا سکہ بھی بیٹھ گیا، اور سب کو پتہ چل گیا کہ یہ نوجوان کوئی عام نوجوان نہیں ہے. یہ واقعہ جو ہے یہ بھی اس وقت میں پیش آیا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ناظرین، نہایت ہی خوبصورت انداز میں آج کے اس پروگرام میں ہم نے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شباب کا تذکرہ کیا، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر تجارت کا تذکرہ کیا،
کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام امت کے لیے ایک خوبصورت تاجر بھی تھے۔ کسی نے تجارت کا فن سیکھنا ہو تو وہ بھی حضور کی شخصیت کو دیکھ سکتا ہے، کسی نے ازدواجی معاملات بہتر کرنے ہوں تو وہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو پڑھ کے اپنے ان معاملات کو بہتر سے بہترین کر سکتا ہے۔ اور اسی طرح اگر کسی نے معاملہ فہمی کرنی ہو، لیڈرشپ اختیار کرنی ہو، تمام تر حالات حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی سے ہمیں ضرور ملتے ہیں، ہمیں وہ اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اسی ناظرین ہمارا یہ پروگرام اختتام پذیر ہوگا، پھر کل ملتے ہیں ایک نئے عنوان، ایک نئے مہمان کے ساتھ۔ اللہ نگہبان۔ دارالعلوم محمدیہ غوثیہ پھیرا شریف دینی اور عصری تعلیم کا بے مثال ادارہ ہے، جہاں عصر حاضر کے تقاضوں کے مطابق قرآن و سنت کی تعلیم دی جاتی ہے، اور ہر سال ہزاروں طلباء و طالبات زیور تعلیم سے آراستہ ہو رہے ہیں۔ رمضان المبارک کے بابرکت لمحات میں زکوٰۃ و صدقات اور مالی تعاون اس عظیم ادارے تک پہنچا کر اس مشن میں اپنا حصہ ڈالیں۔ درجہ ذیل اکاؤنٹس پر اپنا تعاون ارسال فرمائیں۔